کہ دیکھتا ہے بندہ کہ کوئی ایسا سچویشن بن گیا، چیخ بخار کرتا ہے، اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا کیس ہے، جوڈیشل تو وہ ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ کی پیش رفت کیسے ہوئی ہے؟ جو انکوائری ہے، آپ پولیس جو انکوائری کر رہی ہے، اس میں آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے بھائی میں آپ کو وہ بھی ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ اس خاتون نے میرے بھائی کے اوپر بہتان لگایا، پہلے زندہ کو ٹارچر کرتے رہے، پھر اس کی قبر کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر ڈکیٹی کرنے آیا تھا، 5 لاکھ کیش لے گیا اور ہمارا ایک سونے کا سیٹ لے گیا۔ میں نے کہا اگر تمہارے گھر 5 لاکھ روپیہ کیش لے کر گیا اور سونے کا سیٹ لے کر گیا تو تم نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی؟ تم نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کو گھر بلا لیا کہ وہ ایک بندہ آپ کے گھر میں 10-15 لاکھ روپے کی ڈکیٹی کر کے جاتا ہے تو کیا وہ اپنا موبائل لینے واپس آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا ہی نہیں، نہ میرا بھائی چور تھا، نہ ڈکیٹ تھا، نہ وہ ڈکیٹی کرنے گیا تھا۔ اس خاتون نے اپنے جال میں ورگلایا اس کو، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹریپ کر کے میرے بھائی کو بلایا، خاندان نے پورا پری پلان کر کے اس کو بلایا، ٹھیک ہے، اس کو بلا کے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا۔ وہ اپنی من مانی کے ویڈیو کلپس لے رہے ہیں کہ بتا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جب ایک انسان کسی کی قید میں جکڑ جاتا ہے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا نہیں کرے گا؟ جب آپ ایک انسان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، اتنا وحشیانہ تشدد کر رہے ہو، پھر جو میں کہوں گا وہی کرے گا یہ انسان، کے میں یہ کہہ رہا ہوں تم یہی بول۔ اس نے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی قید میں ہے۔ اس نے اپنی جان بخشوانے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار شاید میں اس طرح ورڈز بول دوں، یہ میری جان بخش دے، مجھے پولیس کے حوالے کر دے، کم سے کم میری جان تو بخشی جائے۔ کہ میں نے پھر کہا کہ میں نے کہا آپ نے تب کمپلین کیوں نہیں کی، پولیس 15 آپ نے کیوں نہیں کی کہ ہمارے گھر ڈکیٹی کرنے آیا تھا دوبارہ دوسری بار تو ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے؟ کہ اگر پہلی کی بات یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس گھر میں 10-15 لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہو، وہ پورے علاقے میں قرآن مچ جاتا ہے کہ فلاں گھر ڈکیٹی ہوئی ہے، اس طرح ڈاکو آئے تھے، وہ لوٹ کے لے گئے۔ ان کے میں کہتا ہوں وہ پڑوسی کیا ان کے گھر میں بھی کسی وہ بندے کو اس چیز کی خبر نہیں ہے ہمارے گھر ڈکیٹی ہوئی ہے، کیونکہ ہوئی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا آپ لوگوں نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی جب آپ نے میرے بھائی کو پکڑ لیا، تشدد کیا ہے؟ آپ اپنی من مانی کے ویڈیو کلپس لے رہے ہیں اس کے اوپر۔ جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کرتے ہو تو وہ اپنی جان بخشوانے کے لیے کچھ بھی کہے گا انسان، ٹھیک ہے، وہ اپنی جان بخشوانے کے لیے کچھ بھی کہے گا کہ یار اللہ میری یہ جان بخش دے، مجھے مارے نہ، ٹھیک ہے، تشدد کر لی ان لوگوں نے، میرے مارے نہ، جیسے میں کہتا ہوں، میں یہ کہتے ہیں میں ان کے کہنے پہ میں بولتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ گن پوائنٹ پہ ایسے کیمرے کے پیچھے پسٹل لے کے کھڑا ہے، ایک کے ہاتھ ڈنڈا ہے، کتنے بندے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو یہ پولیس والوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں، اور پولیس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں، اس میں بندے اور بھی ملوث ہیں۔ 23 سال کا نوجوان ہے جی، اس میں طاقت ہے، جان ہے، ایک بندے کو تو وہ پورا ہی قابو کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ایک بندہ، لیکن ایک بندے سے زیادہ ہوں تو پھر اس نوجوان کو جکڑ سکتے ہیں جی۔ بھائی دیکھیں، ہم نے یہی پولیس والوں کو کہا تھا اور آج کے دن پہ بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اس کی جیو فنانسنگ کروائی جائے، ان کے اوپر کڑی سے کڑی انویسٹیگیٹ کی جائے کہ یہ کتنے بندے اور ملوث ہے کیمرے کے پیچھے، کیونکہ یہ ایک بندے کے پاس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا وحشیانہ تشدد کیا، تشدد کرنے کے بعد وہ کوما میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کو لے گئے شام کے بٹیاں میں۔ جب ایک انسان کو آپ جلاتے ہو، ٹھیک ہے، تو مردہ انسان کو جلاتے ہو تو کبھی بھی اس کا خون نہیں بہتا، جی بالکل نہیں بہتا۔ نہیں نہ بہتا، خون اسی کا بہتا ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں جا کے میرے بھائی کو باندھا ہوا تھا، وہ پٹرول چھٹک کے انہوں نے آگ لگائی وہاں پہ، وہ ہم نے فوٹیجز دیکھی، وہ کتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا، آپ نے بھی شاید وہ دیکھی ہو، ٹھیک ہے، وہ کتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اور ہم نے جس رات ہم نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے جناح ہاسپٹل میں، تو اتنا درندگی کی گئی میرے بھائی کے ساتھ، لاش کی بے حرمتی ان لوگوں نے جو کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا ہے وہاں پر کہ میں نے اپنے بھائی کو خود ریکور کیا، ہم نے اس کے دونوں شولڈرز کی ہڈیاں ٹوٹی تھی، دان ٹوٹے ہوئے تھے، ناک کی ہڈی ٹوٹی تھی، اس نے پسٹل کا بٹ مارا، کہتا ہے میں نے اس کو پنچ مارا، پنچ مارنے سے کبھی بھی کٹس نہیں لگتا اتنا گہرا، ٹھیک ہے۔ یہ پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ پنچ مارنے سے کبھی بھی کٹس نہیں لگتا، اور ناک کی ہڈی ٹوٹی تھی، کان کٹا ہوا تھا، آنکھ باہر تھی، کمر پیچھے تشدد سے بھری پڑی تھی، جہاں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے تھے وہ جگہ صرف بچی تھی، اور پوری کمر تشدد سے بھری تھی، یہ گھٹنے دونوں ٹوٹے ہوئے تھے، پیروں کے اوپر ڈنڈوں کے نشانات تھے۔ کہ یار اتنی تم لوگوں نے درندگی کی، کیا میرا بھائی کیا اس ملک کا غدار تھا؟ کیا کوئی جاسوس تھا جو آپ لوگوں نے اتنا اس کے ساتھ درندگی کی، آپ نے سفاکیت کی، لاش کی بے حرمتی کی، ٹھیک ہے؟ کیا میرا بھائی کو اتنا ہی وہ تھا؟ نہ تو میرا بھائی کچھ جاسوس تھا، نہ چور تھا، نہ ڈکیٹ تھا،
نہ غدار تھا اس ملک کا، میرا بھائی ایک عام شہری تھا، ٹھیک ہے، ہمارا اہل علاقہ جانتا ہے، اب تو کیا علاقہ کیا پوری دنیا اس چیز کو جانتی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی اس بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون جو ہے اس کا خاوند ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خود بلایا اس کو ٹریپ کر کے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کی پولیس بھی تصدیق کر چکی، جب ان کا سی ڈی آر نکلا ہے آمنہ کا، فرحان کا اور رئیس کا، تو سی ڈی آر میں ساری چیزیں پولیس کلیئر کر چکی ہے کہ یہ اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے جو انچارج صاحب ہے رانا سہیل صاحب، کہ یہ خاتون جو ہے اور یہ رئیس، یہ دونوں آپس میں ریلیشن میں تھے پچھلے 5-6 ماہ سے، اور بڑے کمفرٹیبل زون میں تھے، یہ بڑے کمفرٹیبل زون میں ریلیشن میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ان کے موبائل سے کچھ چیزیں ریکور کی، جو فرانزی کے لیے ابھی کچھ گیا، کچھ بھیجا ہوا ہے، جو کچھ آنا ہے، کچھ آ گیا ہے، وہ اس میں اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ جو ہم لوگ میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس میں 110% لڑکی جو ہے وہ برابر کی ملوث ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی اس کے ریلیشن میں تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ریلیشن میں تھی، یہ انچارج صاحب بتا چکے میڈیا کے اوپر آ کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی درندگی یہ ساری چیزیں کی، میرے بھائی کا نکاح ہوا تھا عید سے 6 دن پہلے، بقرہ عید سے 23 جولائی کو میرے بھائی کا نکاح ہوا تھا، اور 29 جولائی کو عید تھی، بقرہ عید، آپ کو شاید یاد ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آج سے 12 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی، ٹھیک ہے، یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور میرے بھائی کی 15 اکتوبر کو شادی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے نکاح کا جوڑا خرید کے لایا، اپنے ہاتھوں سے ہر چیز خرید کے لایا، شیروانی کلا سب چیزیں اپنے ہاتھوں سے خرید کے لایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ چیزیں ہم لوگ کہاں لے کے جائیں، کس کو پہنائیں؟ وہ چیزیں آپ انتظار کر رہی کہ رئیس نے مجھے فلاں دن کے لیے لے کے آیا تھا، یہ مجھے رئیس نے پہننا ہے، وہ کیا اس کا کلا جو ہے اس کی قبر پہ جا کے سجا دوں، جو اس کی سفید شیروانی اس کو کھول کے قبر پہ لپیٹ دوں؟ وہ کہاں لے کے جائیں وہ چیزیں؟ میرا بوڑھا ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ انصاف کی اپیل کرتے ہیں، میرا بوڑھا ماں باپ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، میرے والد صاحب ہے، وہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا، بول نہیں سکتے، میرے گھر سے اور قبرستان کی دیوار کا جو فاصلہ ہے 50 فٹ کا فاصلہ ہے، اور میرا بوڑھا ماں باپ ٹیرس پہ کھڑا ہو کے دن رات قبروں کو دیکھ کے روتا ہے، اپنے بچے کی قبر کو، کہ ان لوگوں نے میرا کیا ظلم کیا کہ ہم اپنے بچے کا آخری دیدار نہیں کر سکے، کیا میرے بچے نے ان کا بگاڑا تھا، ٹھیک ہے۔ میرا ماں باپ مغرب کا ٹائم ہے، خدا گواہ ہے کہ دن رات جولیاں اٹھا کے ان لوگوں کو بدوائیں دیتا ہے، اس بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو انصاف مل پائے گا اپنے بچے کا؟ کیا وہ ان کو کبھی معاف کر پائیں گے؟ کبھی نہیں ان کو معاف کریں گے، نہ ہم ان کو معاف کریں گے، یہ اپنے ذہن سے یہ بھی چیز نکال دے کہ شاید یہ ہمیں معاف کر دیں، معاف ہم نے ان کو ہرگز بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھائی اس دنیا سے گیا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو بھی روزہ قیامت والے دن جواب دہ ہونا ہے، جب ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے تو اپنے بھائی کو جواب دینا ہم نے بھی، کہ ہم تمہارے لیے کیا کر کے آئے، کیا نہیں کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے ان کو پھانسی کے تختے تک لٹکوا کے رہیں گے، قانون کے راستے، قانون ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنے قانون اپنے اداروں پہ بھروسہ ہے، اور ہم ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکوا کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنے والے، قانون ان کے پیچھے، یہ قانون کی گرفت میں آ گئے اور اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں،